ٹین ایجر ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے یار مجھے سب پتہ ہے، اور ہمارے اماں ابا کو جو ہے نا وہ یہ ذرا پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے. اب ان کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے. ہمارا دور بہت مختلف تھا. اب آپ اور ہم مان لیں کہ ہم پرانے لوگ بھی ہو گئے. صحیح بات ہے. کتاب پڑھنے والا ایک زندگی میں 1000 زندگیاں جیتا ہے. پہلی بس میں خیال ہم نے جو رکھی تو اس دن تھوڑا سا یہ ہوا کہ برف کا طوفان آ گیا. بند نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوا آندھی ہو طوفان ہو کانفرنس ہو. بالکل بالکل. اسلام جا صاحب، طارق عزیز صاحب، اسی طرح ضیاء الدین صاحب. اب ان لوگوں کا جو ورثہ ہے وہ کہیں نہ کہیں منتقل ہونا ضروری ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں کے بچے جب اردو بولتے بھی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں کے بچے وہ ہمارے تجربات ہوتے ہیں نا، وہ آگے آنے والوں کی امانت ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انگریزی بول رہے وہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہے. فارچونیٹ بات یہ نا کہ ہم اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے مسلمان ہیں. سوشل میڈیا پر نا دیر آر نو لمٹس. میں حج پہ جا رہی تھی اور میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کی تھی، تو اس میں بھی کوئی آ کے اگر الٹا سیدھا کچھ لکھ رہا ہے، آئی لو یو لکھ رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے، ان کا کچھ نہیں ہے، ان کی کاف ہے بس، یہ سمجھ لیں. بہنیں، بیوی، بیٹیوں کو امپاور کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی نسلیں کیسے رائز اینڈ شائن کرتی ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ قرۃ العین صبا صاحبہ موجود ہیں. صبا صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیے. اچھا، قرۃ العین صاحبہ سے میرا تعارف تھوڑا سا انہی دنوں ہوا ہے، کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے. تو مجھے پتہ لگا ہے کہ کینیڈین بیسڈ پاکستانی، اور جو کہ ادب سے شغف، لیکن بائی پروفیشن آئی ٹی پروفیشن. جی جی. تو یہ ذرا اسٹوری کیا ہے کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں، کب باہر گئیں، اور اب یہ آئی ٹی سے ادب کی طرف شفٹ کیسے آیا؟ اچھا جی، بلانگ تو میں یہیں سے کرتی ہوں. کراچی میرا شہر ہے، یہیں پیدا ہوئی، یہیں پہ ہم پلے بڑھے، اور یہیں سے ہم نے یونیورسٹی، میں نے انجینئرنگ کی ہے کمپیوٹر میں. اور پھر یہ ہوا کہ اراؤنڈ 20 ایئرز بیک پھر میں کینیڈا موو ہو گئی. شادی ہوئی تھی، اس کے بعد موو ہوئی ہوں. اور کچھ ایسا ہوا تھا کہ شادی کے بعد میرا کنووکیشن ہوا تھا. تو بس سمجھیں کہ میں نے ڈگری کی اور پھر میں چلی گئی تھی. اس کے بعد دیر واز اے فیملی لائف، اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑا اپ گریڈ کرتے رہے اپنی ایجوکیشن وہیں پہ ہی. پھر میں نے انٹرنیٹ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں ڈپلومہ کیا، اور پھر سافٹ ویئر ٹیسٹنگ میں سرٹیفکیشن کی. اینڈ دین آئی واز ان دا ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیلڈ. اسی سے میں منسلک ہوں. اردو جو ہے وہ شروع سے میرے ساتھ ہے. کچھ میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید یہ گفٹ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا، کچھ فیملی میں بھی تھی. بچپن سے ہم نے کتابیں، آنکھ کھولی تو کتابیں دیکھیں، کتابیں پڑھیں، کہانیاں سنیں. جب نہیں پڑھنا آتا تھا تو بڑے سناتے تھے، اور پھر اسی سے شوق پیدا ہوا. تو کچھ ایسا تھا کہ اسکول میں بھی جب ہم یہی پہلی جماعت دوسری جماعت میں تھے، اور جب نیا کورس آتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ میں پہلے اردو کی کتاب میں پہلے ہی پوری پڑھ لیتی تھی. اس میں جو جو چیزیں بس یہ بلڈ تھا. اور کیونکہ میری والدہ کو بھی شوق تھا، اور وہ بھی افسانے لکھا کرتی تھیں. اس کے علاوہ میرے والد صاحب کا اصل میں انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، وین آئی واز بیئرلی 2. لیکن یہ کہ میرا پورا ددیال بھی اس طرف ہے. میرے چچا جو تھے وہ بھی لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے. اور جو میرے والد صاحب تھے ان کو بھی بہت شوق تھا. ایون ان کو تو میوزیکل انسٹرومنٹس کا بھی شوق تھا، تو وہ بجاتے بھی تھے شوقیہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تھیں کہیں نہ کہیں، کریٹیوٹی کا سمجھ لیجئے. تو یہ کچھ ورثہ بھی تھا. اور پھر یہ ظاہر پڑھتے گئے، بلڈ اپ ہوتا گیا. تو اردو میرے ساتھ ساتھ کینیڈا بھی گئی. اور وہاں یہاں پہ ہم تھے تو ہم یہاں اٹینڈ کیا کرتے تھے اس وقت. ایون جب ہم بچپن میں تھے تو اٹ واز وی ور ویری فارچونیٹ کہ ہم نے جو ہے بہت اچھا کراچی کا ٹائم دیکھا تھا، جب بہت امن و امان ہوا کرتا تھا. تو رات میں یہاں پہ ایرو کلب ہوا کرتا تھا، وہاں مشاعرے ہوتے تھے. تو ان مشاعروں میں ہم نے بہت بڑے بڑے شعراء کو سنا. اس وقت آسانی تھی تو انڈیا سے بھی لوگ بہت آسانی سے آ جاتے تھے. منظر بوالی بھی آ رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی آ رہے ہیں. بالکل. ایون کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کی ایک دو آپ نے سنی ہوں گی، بہت مشہور نظمیں ہیں، تو ان کو بھی سننے کا موقع ملا. احمد فراز صاحب تھے، دلاور فقار تھے. تو ہم لوگ اس وقت بہت بڑی نہیں تھی میں، ایسے ہی ایج ہوگی 5th کلاس میں 6th کلاس میں. لیکن وہ بڑوں کے ساتھ جاتے ہیں، جو کچھ آس پاس ہو رہا ہوتا ہے وہ بچہ آٹومیٹکلی جذب کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ ہمیں بڑے نامحسوس طریقے سے ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھیں. اس کے بعد ظاہر ہے ہم بڑے ہوئے تو پھر کتابوں کا ذوق بھی مختلف ہوتا گیا, ڈائجسٹ بھی پڑھے, تو اخبار جہاں جو کچھ پڑھنے کو ملتا تھا پڑھ لیتے تھے. تو پھر جب وہاں گئی تو ذرا پھر کمی محسوس ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے یہاں کی فضا, یہاں کا ماحول, یہاں کی ایکٹیویٹیز بالکل ڈفرینٹ تھی. تو کچھ ٹائم تو سمجھنے میں لگا, ظاہر ہے کلچر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, جگہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑی سمجھ آئی تو, اور پھر سوشل میڈیا خاص طور پہ ابھی پچھلے چند سالوں میں جو یہ ٹولز آئے, تو اس سے پھر یہ ہوا کہ لوگوں سے کنیکشن بڑھے. تو وہاں پہ بھی پھر ہم نے کچھ ایکٹیویٹی شروع کی, خاص طور پہ ابھی ہم بزم خیال وہاں پچھلے 3 سال سے جاری ہے. اوکے, کینیڈین بیسڈ ہے یہ؟ جی, کینیڈین بیسڈ, پاکستانیز. میں نے اصل میں یہ فیل کیا کہ وہاں پہ بہت ہمارے جو ہے نا کہنا چاہیے ہائی پروفائل کے ادبی لوگ موجود ہیں. وہاں پہ فیصل عظیم صاحب ہیں, وہ ان کے بیٹے ہیں, شان الحق حقی صاحب کے بیٹے وہاں موجود ہیں, عدنان حقی صاحب ہیں, شبنم رومانی کے بیٹے ہیں فیصل عظیم صاحب, اور اس کے علاوہ تقی عابدی صاحب ہیں, اشفاق حسین صاحب ہیں. تو بہت لوگ ہیں, اور بہت سارے لوگ آتے جاتے بھی رہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب لوگوں میں سے جو چند لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول کا ادب شاعری سمجھ پاتے ہیں. تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, تو محافل تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ لوگ ہر ایک جو ہے نا اس لیول کی محفل میں جا کے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا, یا یہ کہ وہ سمجھ نہیں پاتا. یا اگر میں خود بھی سوچوں تو میں سوچتی ہوں اچھا میں اتنے سینئرز لوگوں میں بیٹھوں گی تو میں یہ پڑھوں گی تو میں صحیح پڑھ پاؤں گی یا نہیں, یا میں کچھ غلط تو نہیں کر دوں گی. تو وہ ساری چیزیں میں نے دماغ میں رکھی. تو اس وقت میرا بلاگ شروع ہو چکا تھا, خیال بائے صبا کے نام سے میں نے شروع کیا تھا. تو مجھے لگا کہ یہاں تو میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح پڑھتے لکھتے آئے ہیں, ہر چند کے ان کا تعلق ڈفرینٹ فیلڈ سے ہے, مگر ان کا ذوق رکھتے ہیں, شوق رکھتے ہیں, اور وہ چیز مس کرتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ہم نے سوچا ٹھیک ہے پہلی بزم خیال ہم رکھتے ہیں, اور ہم نے وہاں جنوری میں رکھی. یہ 2019 کی بات ہے آئی تھنک, یا 18 کی بات ہے, کووڈ سے پہلے کی دنیا میں. جی, کووڈ سے پہلے کی دنیا میں. تو ہوا یہ کہ اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی آئے گا نہیں آئے گا تو کیسا محسوس کرے گا. تو ہم نے اس کو بہت اوپن رکھا تھا, خواتین کے لیے رکھی تھی پہلے تو, اور دوسرا یہ کہ یہ اس لیے رکھا تھا کہ آپ آئیے اور جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں آپ اپنا لکھا ہوا پڑھیے, اپنے کوئی اقتباس پڑھیے جو آپ کو اچھا لگتا ہے, کوئی نثر پارہ پڑھ لیجیے, ایک فورم سا لٹریری لیکن ایک فرینڈلی گیدرنگ. تو اس میں کوئی پریشر فیل نہ کرے, ایون اگر آپ کو غزل گانی ہے تو وہ بھی گائیے. تو یہ سوچ کے ہم نے کہا چلیں ایسی کوئی محفل شروع کرتے ہیں. تو پہلی بزم خیال ہم نے جو رکھی تو اس دن تھوڑا سا یہ ہوا کہ برف کا طوفان آ گیا. تو جو کینیڈا میں لوگ رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو ہو جاتی ہے فور کاسٹ 2-3 دن پہلے ہی, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹل جاتا ہے, موسم بدل جاتا ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں نا تو وہاں پہ پلاننگ بہت پہلے سے کرنی پڑتی ہے. تو آپ روم بک کرواتے ہیں, پھر آپ کیٹرنگ کا بھی کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آخری وقت تک جو ہے نا بڑی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں, اور وہ آیا بھی اس قدر واقعی طوفان آیا تھا وہ کہ وہ برف ریت کی طرح اڑ رہی تھی وہ. تو اس وقت میرے 2-3 دوست تھے, تو ایون ہم نے ایک اپنی وہیں کی شاعرہ ہیں ان کو مہمانوں خصوصی بھی بلایا تھا. تو پھر ذرا ان کی طرف سے بھی تھوڑا پریشر آیا کہ نہیں اس کو کینسل کریں, ہم تو نہیں آ سکتے, یا انتظام کریں. اس وقت تھوڑے دوستوں نے ہمت بنائی کہ بھائی ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, سارے کام اسی طرح ہوتے ہیں, تو آپ پہلا کرنے جا رہی ہیں, اس کو آپ بالکل نہیں ہلائیں گی. تو ایوری تھنگ واز فائن. اور پھر سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ ہمارا 3 بجے شروع ہونا تھا, اور 11 بجے ہمارے پاس کمیونٹی سینٹر سے فون آیا کہ یہاں نا کچھ پلمبنگ کا ایشو ہو گیا ہے, تو ہم آپ کو یہ وینیو چینج کر رہے ہیں اور ہم آپ کو دوسرا دے رہے ہیں. اینڈ اٹ واز سو ہارڈ کہ آپ اس وقت 2 گھنٹے میں سارے مہمانوں کو آپ میسیجز کریں, ڈائیورٹ کریں, اور وہ ایک قریب تھے دونوں سٹیز, مگر ایک وینیو بالکل ڈفرینٹ ہو گیا, باہر حالت ایسے ہی خراب. لیکن یہ کہ بس ہم نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا, چلتے ہیں. جس طرح سے ہم اس میں پہنچے ہیں, گاڑی چلانا مشکل, میرے ہسبینڈ بھی تھے, میرے بچے بھی تھے, ہم کیونکہ وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر پوری فیملی مل کے والنٹیئرلی کام کرتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ہیلپ لے لی یا کر لیا, اتنی لیبر وہاں پہ نہیں ہے, خود ہی لیبر ہوتے ہیں, سارے کام ہمیں ہی کرنے ہوتے ہیں. تو پھر شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے.
تو پھر یہ کہ امید نہیں تھی، لیکن یہ کہ جب پہنچے تو اسی طوفان میں لوگ آئے. اچھا. اور لوگ آئے اور ماشاء اللہ ہال بھرا. اور ایون اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو جو کہ پیاس ہے ان کو اپنی زبان کی، اپنے کلچر کی، شاعری ادب کی، لیکن ان کو ایونیو نہیں ملتا. ایون بہت بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایون کہ کوئی بھی شوق ہے ان کا، کوئی بھی پیشن ہے، وہ پھر ان کی شادی کے بعد کی زندگی ان کے پارٹنر پہ بیس کر جاتی ہے. اب چینج آ رہا ہے، مگر ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کھل کے اظہار کیا جا سکے کہ مجھے یہ پسند ہے اور میں اس شوق کو آگے لے کے بڑھوں گی. تو وہاں پہ ایک خاتون اسی طرح سے آئیں اور وہ پڑھتے ہوئے رونے لگیں کہ میں اتنے عرصے بعد، پتہ نہیں وہ اسی طرح بہت عرصے سے رہ رہی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب ہم آ رہے تھے نا تو میرے ہسبینڈ کو جو سب سے بیکار چیز لگی وہ میری کتابیں لگیں، اور انہوں نے کہا یہ سب یہاں چھوڑ کے جاؤ. اور آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ میرے گھر میں کوئی کتاب نظر بھی آتی ہے نا تو وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو آج میں آئی ہوں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ الائیو ہوئی ہوں. تو انہوں نے ایک نثر پارا پڑھا اور وہ بڑے شوق سے جو ہے نا بہت خوش ہو کے گئیں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ اسی طرح سے ملے. تو بس پھر اس وقت یہ سمجھ آ گئی کہ زبان کو جو ہے وہ زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہ رہتی ہے ہمارے اندر، اور یہ سارے شوق بھی، لیکن ایونیو یا انیشیٹو لینا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے. اور جب پہلی دفعہ ہوا اور اتنے طوفان میں لوگ آ گئے تو پھر اس سلسلے کو بند نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوا آندھی ہو، طوفان ہو، کانفرنس ہو. بالکل بالکل. میں آپ کو فوٹوز بھی دکھاؤں گی کہ وہ جس طرح سے ریت کی طرح وہ برف اڑ رہی تھی. اٹ واز این ایکسپیرئنس، انفارگیٹیبل ایکسپیرئنس. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ جاری رکھا سلسلہ. تو اب یہ کہ وہ بس میں خیال ہو رہی ہے. میں بھی کیونکہ باہر کے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں، باہر جا کے یہ ایونیوز مجھے لگتا ہے یہاں سے بیٹھے ہوئے اب کہ شاید زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ باہر ہر طرح کے لوگ انٹرسٹ والے لوگ موجود ہوتے ہیں. ادب والے بھی ہوں گے، اسپورٹس والے بھی ہوں گے، ڈرامہ انڈسٹری والے بھی ہوں گے، ریلیجس ٹائپ لوگ بھی ہوں گے، سارے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کیونکہ ایک مائنورٹی میں ہوتے ہیں، کمیونٹی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کمیونٹی کی، رشتہ داریاں اس طرح نہیں ہوتی، تو آپ بہت ہی ایسی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایونیو ملتا ہے تو آپ کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اردو ادب کی بہرحال وہاں پہ ہے انفارچونیٹلی. لیکن اگر میں کراچی کی بات کروں یا پاکستان کی تو اوور آل بات کروں ہی کروں، لیکن کراچی کی بات کروں تو شاید یہ جو ادبی چیزیں ہیں، آپ نے ایرو کلب کی بات کی، نیشنل اسٹیڈیم تک میں چیزیں ہوتی تھیں اور بڑے بڑے گراؤنڈس کے اندر جو ہے وہ مشاعرے ہوتے تھے، ادبی کانفرنسز ہوتی تھی. لیکن یہ کلچر بتدریج کم ہوا حالات کی وجہ سے، سمجھے ڈائنامکس، اکنامک ڈائنامکس، پولیٹیکل ڈائنامکس، واٹ ایور. تو آپ کو یہ اب بڑے سالوں بعد، یعنی کہ آپ کا تو ایک عرصہ گزرا اب کینیڈا میں، یہاں پہ کیا یہ ابھی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا اس اسکیل پر نہیں ہوتی ہیں اور ایک لمیٹڈ ڈومین میں ہی بس کچھ لوگوں کو پتہ لگتی ہیں اور ہو جاتی ہیں کراچی میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے. لیکن آپ نے کہا نا کہ ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں، تو واقعی آپشن بہت آ گئے ہیں. اب یہ کہ ہمارا زیادہ تر وقت موبائل پہ اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے گزرتا ہے، تو یہاں پہ نا کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہے. اب اس میں ابھی میں آئی ہوں اور میں نے عالمی اردو کانفرنس اٹینڈ کی 3-4 دن، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں بہت ینگ پیپل بھی موجود تھے. اچھا، حالانکہ لگے رہا ہوتا ہے اردو سے ذرا کٹ رہے ہیں لوگ. بالکل، میں بھی یہی سوچ، اور یہ صحیح بات ہے کہ لوگ، یعنی آپ نے کہا نا کہ باہر ہوتی ہیں زیادہ ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں، لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں سے آرٹسٹ جا رہے ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے. لیکن ہاں جو اس طرح کی گیدرنگس ہیں نا اس میں پھر لوگوں کا کم لوگ ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہو، لیکن ہیں. دوسرا یہ کہ ہاں یہ ہماری جو کانشیس ایفرٹ ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے. اب ہم بھی اگر سارا دن اسی طرح سے ویڈیوز اسکرول ڈاؤن کرتے رہیں گے تو میں نے بلکہ ایک دفعہ بات بھی کی تھی، ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یہ جو کنزمپشن ہم کر رہے ہوتے ہیں نا انکانشیسلی، یہ ہماری کس طرح سے پرسنالٹی پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. ہمیں وہ اس چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ہمارے انٹلیکٹ میں کچھ ایڈ کری ہوتی ہیں. انٹرٹینمنٹ بھی کبھی کبھی ان میں نہیں ہوتی، لیکن بس ہم دیکھ رہے ہیں.
تو اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک عام آدمی کا تعلق نہ کتاب سے، کام کی باتوں سے، فکر کہنا چاہیے، شاعری، ادب، لٹریچر، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی تھیں کہ جو ہماری تربیت کرتی تھیں، جو ہمیں سکھاتی تھیں. ظاہر کتاب کہتے ہیں نا، کتاب پڑھنے والا ایک زندگی میں 1000 زندگیاں جیتا ہے. تو وہ یہی تھا کہ دوسروں کے تجربات ہمیں اس طرح پہنچتے تھے. اب یہ کہ ظاہر ہے یہ والی چیزیں آ گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ڈائیورٹ تو ہوئی ہے، لیکن ہاں یہاں پہ ہوتی ہیں. مگر اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے نا کہ ہم خود چوز کریں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. تو وہاں میں دیکھ رہی تھی، وہاں لوگ اپنے بچوں کو لے کے بھی آئے ہوئے تھے، پیچھے بک فیئر لگی ہوئی تھی، وہاں پہ کتابوں کی بھی بے انتہا ورائٹی تھی. تو جو سیشنز ہو رہے تھے اس میں بہت سارے سیشنز تھے. اب ایک بات جو میں نے وہاں پہ بھی لوگوں کو مشورہ دیا اور میں نے کمی محسوس کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں ینگ لوگ ایسے نرچر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو نمائندگی دینے کی ضرورت ہے جو اب اس اسٹیج کو سنبھالیں. کیونکہ دیکھیے ہمارے پاس جو ایک علمی خزانہ تھا نا، وہ آہستہ آہستہ امجد اسلام جا صاحب پچھلے سال انتقال کر گئے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں ان سے نہیں مل سکی. اسی طرح ضیاء الدین صاحب بڑے نام چلے گئے جا رہے ہیں نا. اور طارق عزیز صاحب، کیا لہجہ ہوتا تھا، کیا شو ہوتا تھا ان کا، اور کس طرح سے وہ شعر پڑھتے تھے کہ مزہ آ جاتا تھا. تو اب ان لوگوں کا جو ورثہ ہے وہ کہیں نہ کہیں منتقل ہونا ضروری ہے، اور ان کی مشل کون آگے لے کے بڑھے گا. یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ ہمارے لیے تھوڑی سی فکر اور پریشانی کا ہے. بچے وہاں آ رہے ہیں، میں نے دیکھا وہ سیشنز بھی اٹینڈ کر رہے تھے، وہ رائٹرز کی باتیں بھی سن رہے تھے، معیشت پہ گفتگو ہو رہی تھی، اس میں بھی کافی لوگ تھے. اسی طرح بچوں کے ادب کے بارے میں بھی کوئی سیشن تھا، اس میں بھی لوگ تھے. لیکن یہاں پہ ہمیں کانشیس ایفرٹ درکار ہے. کراچی میں ابھی بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایکسپو سینٹر میں نے سنا ہے کہ اب وہ مشاعرہ ایکسپو سینٹر میں ہونے لگا ہے. پہلے وہ وہاں ہوتا تھا، پہلے وہ ایرو کلب میں ہوتا تھا، پھر وہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے لگے تھے، اب وہ ایکسپو سینٹر میں ہوتے ہیں. تو ایون ہم وہاں پہ لائیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اب تو. شروع میں گئی تھی، بہت مس کرتی تھی. اس وقت تو یوٹیوب، فیس بک کچھ بھی نہیں تھا نا. تو پھر میں نئی گئی تھی، تو جب پہلی بار وہ ہوا تو میرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں آئے ہوئے، تو آئی مسڈ اٹ اے لاٹ. لیکن اب تو دنیا سمٹ گئی ہے، ہر چیز آ گئی ہے. تو میں لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ ایون اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں نا، تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کیا چیز دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کو فالو کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اتنا تو آپ لگائیں اگر آپ اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا انٹلیکٹ بڑھانا چاہتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ بچوں کو بھی لوگ لائے ہوئے اور بک فیئرس کے اندر، اور اس میں بعض دفعہ ہم لوگ اب جس ایج کے اندر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے ایکسپیرینس کی نا بچپن میں چیزیں، ہمارے بچے یہ ان کو نہیں پتہ لگے گا، کیونکہ آل آفٹر دی ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا اور ساری چیزیں، چاہے وہ سمجھیں کہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ یہ ادبی چیزیں ہوں، چاہے وہ سمجھیں فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں. اب یہ سب چیزیں بہت، تو آپ اپنے بچوں کو یہ کیسے کنیکٹڈ رکھتی ہیں؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ کے بھی بچے ہیں، آپ بھی وہاں پہ ہیں، اور خاص طور پہ آپ تو اب پاکستان سے بھی وہاں چلی گئی نا، تو آپ تو شاید اور مس کرتی ہوں گی کہ پاکستان میں نے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی، یہ ایکسپیرینس ان کو نہیں ہو رہا. یہ رہتی ہے چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں؟ اصل میں نا شروع میں مجھے ایسا لگتا تھا، بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو یہاں سے جانے والا ہر پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے، میں نے تو ایسی ہی زندگی گزاری ہے، میں نے تو ان قدروں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کے اندر کیسے منتقل ہوں گی، یا یہ اس بات کو کیسے سمجھیں گے، یا یہ بگڑ جائیں گے. سیدھی سی بات تو یہ ہے. تو اور میرا جو ہے بہت تھا اس وقت بھی تھا جب میرا بیٹا جو ہے وہ 2 سال کا تھا. تو میں جب یہاں میں ایک دفعہ گئی تھی، وہ وہیں مورن ہوا، پھر میں واپس آئی تھی، کچھ عرصہ میں یہاں رہی تھی، پھر میں دوبارہ گئی تھی. جب میں دوبارہ گئی تھی تو میں اس کے لیے ساری، آپ کو یاد ہو شاید کیسٹ کہانیاں آتی تھیں فرید احمد کی، اور قاعدہ ہے، تو میں یہ سب چیزیں لے کے گئی تھی. اور ایون اسلامی کہانیاں، پیغمبروں کی کہانیاں، وہ سب میں اردو میں لے گئی تھی. تو وہاں میرے ہسبینڈ کے کزن ہیں، وہ بھی بہت شوقین ہیں کتابوں کے. تو انہوں نے کہا تھا یہ تم کیا لے کر آ گئی ہو، یہ تو کچھ ان کو تو بولنا ہی نہیں آئے گا، تھوڑے دن بعد تم دیکھنا یہ تو سب بھولے ہوئے ہوں گے. تو میں نے کہا چلیں دیکھیں گے. لیکن الحمدللہ میری بہت کوشش رہی
کہ بچے جو ہیں نا وہ زبان نہ چھوڑیں. کیونکہ میں آس پاس دیکھتی تھی نا تو مجھے کچھ چیزوں میں بڑا افسوس ہوتا تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں پہ پورے خاندان آباد ہیں لوگوں کے اب, یعنی وہاں نانی دادی بھی ہیں, دادا, سب لوگ دوسری چیز, تو آپ کے پورے کنبے ہیں. مگر کیا ہوتا ہے کہ بچے نا کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے اپنے بڑوں سے. وہ ٹھیک ہے ان کے ماں باپ ہیں, انہوں نے وہاں سیکھا, وہ وہاں آرام سے بول سکتے ہیں, لیکن جہاں ان کے گرینڈ پیرنٹس کی بات آتی ہے نا, تو اب ایک گھر میں ایک بچہ بھی رہ رہا ہے اور ایک بوڑھا بھی رہ رہا ہے, اور وہ دونوں وہ بات دادی کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ سمجھ نہیں رہا, اور وہ جواب دے رہا ہے تو وہ نہیں سمجھ رہی. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ تو اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس سے محروم ہو جاتے ہیں بچے, کہ وہ تو ان کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے. تو میری ہمیشہ کوشش رہی, میں نے بچوں کو پڑھائی, خود ہی پڑھائی, اردو بولنا اب بھی بہت صاف بولتے ہیں. اچھا, مطلب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں کے بچے جب اردو بولتے بھی ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں کے بچے ہیں. کبھی وہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو چھوڑتی ہوں, وہ چھیڑتی ہوں کہ وہ گھوڑا اڑے نہیں نکلتا اس کا, وہ گھوڑا, تو ہم اس کو چھیڑتے تو وہ خاص طور پہ کہتا ہے بڑا ہو گیا ماشاء اللہ. لیکن یہ کہ ہاں لوگ تھوڑا سا سرپرائز بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیسے بات کرتے, تو میں کہتی ہوں نہیں, مجھے یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی اپنے بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں, وہ انگلش میں جواب دیتے ہیں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے نا بہت سارے ڈفرینٹ ایونیوز یوز کیے. جیسے شروع میں جو میرے دونوں بڑے بچے ہیں وہ ذرا, جیسے میرا بیٹا جو ہے وہ اب تو 18 ایئرس کا ہو گیا ہے, بیٹی میری جو ہے 15 کی ہے, اور جو چھوٹا والا ہے وہ 8 سال کا ہے. تو ان دونوں کے زمانے میں ڈیوائسز آ گئی تھیں, آئی پیڈ وغیرہ آ گیا تھا, لیکن کچھ رول بنائے ہوئے تھے کہ گاڑی میں نہیں یوز کرنا ہے. اب گاڑی میں ہم زیادہ کوشش کرتے تھے کہ بچوں کی کوئی ایسی چیز یا بڑوں کی بھی اردو میں چلے, گیت چل رہے ہیں, غزلیں چل رہی ہیں, کچھ بھی چل رہا ہے تو وہ پڑھتی رہتی تھی. وہ دونوں اس وقت جو تھے تو ایک دفعہ ایک بلکہ مشاعرہ وہاں ہو رہا تھا, تو وہاں دعوت آئی. تو وہاں پہ جو منتظم تھے, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے 8 سال کا, بیٹی میری جو ہے نا 4 سال کی ہے. تو وہ کہنے لگے آپ بچے کیا کریں گے آ کے نا. تو میں نے کہا کہ جس طرح ہم جاتے تھے اور ہم نے سیکھا بچپن میں, تو اسی طرح یہ بھی سنیں گے. تو اس وقت اچھا لے آئیے گا. جب میں گئی اور وہ مشاعرہ ہوا تو وہ میزبان بھی تھے, تو مجھے نہیں اندازہ تھا, لیکن انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کیا. تو میں اپنے بچے جو تھے بہت زیادہ ہائپر بھی نہیں تھے, یہ بھی ہے, لیکن میں ان کو بزی رکھنے کے لیے چیزیں لے کے گئی تھی, اور ہم بالکل پیچھے بیٹھے تھے کونے پہ, کچھ کریں تو ہم نکل جائیں گے آگے. ظاہر ہے جو بڑے بیٹھے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں ان کو ذرا پھر ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے, وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو جب وہ بات کرنے لگے تو انہوں نے اس بات کا خاص طور پہ ذکر کیا اس وقت کہ بھائی وہ ایک خاتون تھیں اور انہوں نے بھی مجھے میسج کیا تھا, اور فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں بچوں کو لاؤں گی, تو کہاں ہیں وہ. تو اس وقت پھر ہم سب ذرا کانشیس ہو گئے, تو سب پیچھے دیکھ رہے ہیں. تو میرے کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ کلک ہو جاتی ہے. تو میری کوشش ہوتی تھی جب تک یہ میرے تصرف ہے میرا, میں جب تک ان کو کر سکتی ہوں تو میں ان کو ان ساری جگہوں پہ لے کے کامیاب رہی اس چیز میں الحمد للہ, کہ میں ان کو زبان سکھا دی ہے. پڑھ لیتے ہیں, لکھنا جو ہے وہ تھوڑا سا ہے, کوشش کریں, لیکن لکھنا اصل میں ہم سب کو ہی چھوٹ گیا ہے نا. بالکل, یہاں پہ مسئلہ ہم لوگ بھی نہیں لکھ پاتے کہ ہم بھی فون پہ ٹائپ کر لیتے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ اسی طرح وہاں پہ ایک دفعہ شبانہ اعظمی, جاوید اختر صاحب کا پروگرام ہوا تھا, تو اس میں پڑھن تھی ساتھ ساتھ, کیفی اعظمی صاحب کی کتاب تھی, وہ پڑھ رہے تھے, اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ غزلیں تھیں, تو وہ بہت اچھا رہا. تو وہ جو پہلا مشاعرہ تھا اس سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو میری بیٹی نے اس میں سے اتنا کیچ اپ کیا کہ وہ واپسی میں شاعری کرتی ہوئی آئی کہ یہ جو چاند ہے اور یہ جو ہے, تو اس کی جو سمجھ آ رہا تھا وہ اپنے حساب سے, لیکن مجھے پتا تھا. تو اس سے ان کا یہ ہوا کہ اس سے ان کا نا تلفظ صاف رہا, اردو ان کو کوئی عجوبہ نہیں لگی کبھی. اس کے ساتھ ساتھ نا ہم گاڑی میں بھی سنتے تھے, تو ہم اپنے ذوق کے حساب سے جو گیت غزل سن رہے ہیں, تو ابھی بھی ہم اپنے فرینڈ وغیرہ کے ساتھ کبھی کاٹیج جاتے ہیں نا, تو وہ بڑے بیٹے کی جو پلے لسٹ ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سن رہا ہے, 1980 کے, اور ہاں اور یہ سن نہیں رہا, یہ سمجھ بھی رہا ہے, یہ انجوائے بھی کر رہا ہے, یہ کیسے کر رہا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں, ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا, بس جو ہم کر رہے تھے وہ اس نے بھی کیا. تو ان کے اندر منتقل ہو گئی ہے وہ, کہ وہ ابھی وہ ماشاء اللہ ڈرائیو کرنے لگا ہے, گاڑی چلاتا ہے, تو وہ آگے بیٹھتا ہے, تو وہ منی بیگم کی ایک بار مسکرا دو لگی ہوئی ہے, تو نو بڈی کین ٹیل کہ یہ یہیں کا ہے. تو میرا خیال ہے جو آپ دینا چاہیں نا آپ دے سکتے ہیں.
تو میں یہاں آتی ہوں، شروع میں بھی آتی تھی تو میرے بچے اردو بول رہے ہوتے تھے، اپنے ان کے کزنز انگلش بول رہے ہوتے تھے، تو وہ ذرا سا ہو جاتے تھے کہ بھائی کون آیا باہر سے. تو میرا خیال ہے یہ بھی بات ہے. ایک اس میں فیکٹر میرے خیال میں کمپلیکس کا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ جو فیملیز ہوتی ہیں نا جن کے لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ باہر سے آنے والوں کے سامنے انگلش زیادہ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم ان کو بھی طرح پتہ لگے کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو انگریزی بول رہے وہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے. یہ بھی بات ہے جہاں جس چیز کی کمی ہوتی ہے. اور ہمارا تو شروع سے ہی ہے نا، اب ہم لوگ بھی جن پرائیویٹ اسکول میں پڑھے ہیں، کوئی بہت ہائی فائی بھی ہو تب بھی ہماری نہ انگریزی اس لیول کی ہو سکی نہ اردو تو چلیں ہم نے یہ پڑھ کے کتابیں بہتر کی اپنی، لیکن عام بچوں کا آپ دیکھیں تو وہ دونوں زبانوں سے جاتے ہیں. ایون ہم لوگ ہماری تو ساری پڑھائی انگلش میں ہوتی ہے نا، انجینئرنگ کی ڈگری بھی پوری انگلش میں ہے سب ہے، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں نا تو ہمیں اس کلچر کے نارمز یا جو ایک زبان کا مزاح ہوتا ہے یا اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ایون لوگ تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ESL ہوتا ہے، انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج، اور کیونکہ ملٹی کلچرل ہے اور ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تو ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کیسی انگریزی بول رہا ہے. دے آر فائن جو جیسی بول رہا ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پاکستان سے جا کے ہی، آپ دیکھیں چائنیز آئے ہوئے وہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، لیکن میں ایک مثال کے طور پہ دے رہی ہوں کہ کوئی کسٹمر سروس میں آپ کو ٹکرا جائے تو اس سے تو بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ ہمارے ذہنوں میں ہمارے بچپن سے ہی بیٹھا ہوا ہے. جب ہم یہاں رہتے تھے تو بہت ساری چیزیں، جیسے میں اپنے اسکول کا بتا رہی ہوں کہ 5th کلاس تک ہماری جتنے سبجیکٹ سوشل اسٹڈیز ہے یہ وہ سب انگلش میں ہوتی تھی. تو کانسیپٹ سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا تھا کہ ہم اس کو لکھیں تو وہ رٹنے پہ آ جاتے ہیں پھر ہم. اور پھر وہی چیزیں اگر ہمیں اردو میں سمجھائی جائیں، کیونکہ ہم سوچتے اپنی زبان میں ہے نا، لیکن بیان ہم انگریزی میں کرتے ہیں تو دونوں چیزیں ٹکرا جاتی ہیں. جو ہم سوچ رہے ہیں، جو خیال ہے وہ منتقل ہی نہیں ہو پاتا لفظوں میں، تو وہاں بیریئر آ جاتا ہے. تو آئی وش کہ یہاں پہ کچھ بدلے، لیکن ابھی بھی معیار وہی ہے. اور انگریزی سیکھنا یا بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ واقعی آپ کو ہیلپ کرتا ہے. لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنی زبان چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنے ملٹی لینگویج ہوئیں گے آپ کا فائدہ ہے نا. تو یہ تو ہے کہ کچھ کمپلیکس ہے یہاں پہ، اور وہ پتہ نہیں کس طرح دور ہوگا. میرے پاس خود اس بات کا جواب نہیں، لیکن اس کی وجہ سے نا ہماری دونوں زبانوں کا لہجہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح. یہ بات جو آپ نے کہی نا، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، غامدی صاحب بیٹھے ہوئے اور ان کو کسی نے سوال بھیجا کہ بھائی ہمارے جو ہے وہ بچے جو ہے نا اردو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم باہر ہیں، تو اس کے لیے بتائیں کہ ہم کیا کریں جا کے یہ جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کو کون سا ٹرانسلیشن بتائیں اور یہ کریں وہ کریں. تو غامدی صاحب نے 1 لائنر دیا، بولیں تو اردو نہیں سیکھتے تو ان کو اردو سکھائیں. تو کراؤڈ ہنسنے لگ گیا. تو انہوں نے کہا یہ واقعی اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر مجھے اردو نہ آتی اور میں پاکستان میں رہتے ہوئے، مثال کے طور پہ انہوں نے نام لیا کہ میں اگر مولانا مودودی کی لٹریچر نہ پڑھتا تو اور وہ میں ٹرانسلیشن پڑھتا تو میرے اوپر وہ اثر ہی نہیں ہوتا کبھی بھی. تو بعض دفعہ جو زبان ہے نا وہ اپنے اثر رکھتی ہے اور پھر ایک بیریئر ٹوٹتا ہے، پھر زبان اپنے ساتھ ایک پوری میرے خیال میں تہذیب بھی لاتی ہے، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو، چائنیز ہو. تو یہ انفارچونیٹلی شاید باہر تو شاید آپ لوگ بڑی محنت سے یہ کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ فرفر انگریزی، کیونکہ پھر فرفر جاب مل جائے اور فرفر زندگی اچھی ہو جائے اور فرفر فیملی بڑی اچھی اسٹیبلش. مطلب یہ میں نے وہ سلینگ بتایا، لیکن اس کا گول ہی ہوتا ہے. ناؤ کمنگ ٹو یور رائٹنگس، ابھی آپ نے ماشاء اللہ یہ کتاب بھی مجھے گفٹ کی، موتیا کی خوشبو میپل کے رنگ، میری کینیڈین پاکستانی کہانی. تو یہ بلاگس کا مجموعہ ہے اور اس میں کس طرح کے سبجیکٹس آپ نے ٹچ کیے ہیں؟
یہ سمجھیے کہ میرے پچھلے 5 سال بلاگز جو تھے کافی سارے تھے اس کا مطلب. یہ تو میں نے بہت سارے اس میں سے نکال دیے اچھا. ٹریول اسٹوریز وغیرہ میں نے نکال دیے کہ چلو وہ الگ کریں گے. ایک بلکہ میں نے بڑا اچھا وہ بھی شروع کیا تھا سلسلہ آفس کا خیال, کیونکہ یہ خیال بائے صبا ہے تو میرے سارے جو ہے نا وہ آپ کو اسی طرح سے ملیں گے. سفر کا خیال, آفس کا خیال, پاکستان کا خیال. اچھا آپ سوری اس پہ آپ وہاں پہ جاب بھی کر رہی ہیں یا یو آر ہوم میکر؟ نہیں میں ورک کر رہی تھی ٹھیک ہے ایک گیس کمپنی میں. اوکے, اسی لیے آپ کو وہ سارے ایکسپیرینسز آپ نے پھر منتقل کیے. وہ والے ایکسپیرینسز اس میں زیادہ نہیں ملیں گے آپ کو, کیونکہ وہ ایک الگ ہی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں کے جو جیسے وہ آفس کا خیال کے نام سے میں نے شروع کی تھی, تو اس میں وہ کریکٹرز ہیں, اور خاص طور پہ ایک پاکستانی وومن, کیونکہ ہم لوگ یہاں لڑکیوں کو جتنا بھی پڑھا لیں لیکن ان کی تربیت نا ہم ایک خاص اینگل سے کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا جھکنا آنا چاہیے, یا وہ جھک کے بات کریں, یا وہ ان کو اچھا سمجھا جائے گا اگر ان میں سے حیا جھلکے گی. حیا کی بھی سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. اور جیسے ہی ہم پریکٹیکل ورلڈ میں انٹر ہوتے ہیں, آپ سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, یا وائی وی شوڈ گیو یو دس جاب, وائی وی شوڈ ہائر یو. تو وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ پورے اعتماد سے اپنے بارے میں بات کرنے پہ, یہاں پہ مذاق بھی بڑا بنتا ہے. بچپن سے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی اپنے بارے میں کچھ کرے تو سب کہہ رہے ہیں اپنے میں منہ میاں مٹھو بن رہا ہے یہ وہ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ خود آگاہی اور خوش فہمی میں فرق ہوتا ہے. تو وہ جو ڈسکوری ہوتی ہے نا, سیلف ڈسکوری, تو پھر وہاں جب ہم جاتے ہیں خاص طور پہ, اور پھر اپنے لوگوں سے ہٹ کے ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, ایکسپوجر ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہاں پہ پھر ہمیں اپنے آپ کو بہت گروم کرنا پڑتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ سوسائٹی اور ٹو موو ان ٹو دیٹ سوسائٹی. حالانکہ وہاں بہت اچھا ورک انوائرمنٹ ہے, بہت سیف ہے, یہ سب سے اچھی وہاں کی بات ہے. تو وہ جو ایکسپیرینسز ہوئے مجھے, اور میں مختلف جگہ کے لوگوں سے ملی, اور کچھ بہت سارے اسٹیریوٹائپس ہیں جو ٹوٹتے بھی ہیں. ایک ہم لوگوں نے نا یہاں پہ رہتے ہوئے بڑا بنایا ہوا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کو اولڈ ہوم بھیج دیتے ہیں, اور وہ تو بالکل بچوں کی تو ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ نا ویلیوز ویری کرتی ہیں گھر سے گھر تک. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملے جو 90 ایئرس کے ان کے پیرنٹس ہیں, اور وہ ان کے لیے آفس سے بھی اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں, یا یہ کہ آفس آ سکتے ہیں تو 2 دن آ سکتے ہیں, کیونکہ 3 دن جو ہے وہ اس کی ماں جو ڈیمنشیا کی شکار ہے, تو اس کو ٹائم دینا ہے. تو بچوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ خواتین خاص طور پہ اپنی ایکٹیویٹیز ان کے حساب سے سیٹ کرتی ہیں کہ نہیں ہمیں بچوں کو, تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی ہم ایک انفارچونیٹ بات یہ نا کہ ہم اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں ہم سب سے اچھے انسان ہیں, سب سے اچھے مسلمان ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم دور بیٹھ کے بہت اندازے لگاتے رہتے ہیں. تو وہ جو کتاب تھی آفس کا خیال, اس میں اسی طریقے کے بہت سارے بلاگز ہیں, تو وہ پھر بعد میں آئے گی. اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, موتیا کہ خوشبو میپل کے رنگ جو ہے وہ سمجھیے کہ اس میں آپ کو میرے کینیڈین تجربات ملیں گے, پیرنٹنگ ہیئر اینڈ دیئر, وہاں پہ کیا کیا چیزیں درپیش آتی ہیں, کس طرح سے ان کو ٹیکل کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سوچتی تھی کہ کوئی اور جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے بتا سکتا. سب سے بڑا جو ایک سمجھیے پش ملا مجھے یہ لکھنے کے لیے وہ یہی تھا کہ جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں نا وہ آگے آنے والوں کی امانت ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کو کس طریقے سے ڈلیور کیا جائے. تو اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میں کچھ لکھتی ہوں, پھر میرے پاس ان باکس میں میسیجز آتے ہیں کہ آپ نے نا یہ پریشانی حل کر دی, ہم سمجھتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ذکر نہیں کرتا, کوئی بھی بات نہیں کرتا. اگر کچھ آپ کے ساتھ بیت رہا ہے یا آپ کے ساتھ اچھا ہوا یا برا ہوا, تو آپ بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا, اور اس سے پھر ان کو ذرا ہمت ملے گی. تو کچھ اس طریقے کی چیزیں ہیں. کچھ یہ کہ معاشرتی موضوعات ہیں, اور کچھ شخصیات ہیں جو ٹریبیوٹ کہہ لیجیے, یا میں ان سے ملی یا ہم نے ان سے کچھ سیکھا, ان کے بارے میں ہے. کچھ کہانیاں ہیں, اور ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے وہ مختصر کر کے جو ہے وہ اقتباسات ہیں. تو یہ بس ایک مجموعہ ہے چیزوں کا. یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ شروع سے آخر تک پڑھیں, آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے اس میں. صحیح. اچھا, پیرنٹنگ کی آپ نے بات کی,
آپ کے بچے شاید اب اس فیز میں ہیں جو کہ شاید ٹفیسٹ پارٹ آف پیرنٹنگ ہوتا ہے، ٹین ایج والا. مجھے لگتا ہے یہ، میرے بچے تو خیر ابھی چھوٹے ہیں، لیکن میں نے جو تجربہ لوگوں سے سنا ہے، جی ٹین ایج لائف کے اندر پیرنٹنگ، کیونکہ اب ٹین ایجر ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے یار مجھے سب پتہ ہے، اور ہمارے اماں ابا کو جو ہے نا وہ یہ ذرا پرانے زمانے کے لوگ ہو گئے، صحیح اس بات وقت ہے، کی کہانیاں تھیں، اب نہیں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اب اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، اور اب تو اور چیلنجنگ ہے کہ سوشل میڈیا از اوپن فار دیم اور یو کین ناٹ ریسٹرکٹڈ. تو اب آپ اس کو کیسے چیلنج سمجھ کے کیا ٹپس ہیں جو آپ کچھ دیتی ہیں؟ یہ چیلنجنگ پارٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ باڈی جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہوتی ہے، دماغ ابھی ڈیولپ ہونے میں کافی سال ہوتے ہیں. ایک ہیومن مائنڈ جو ہے وہ 25 سال میں جا کے پوری طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایون ہم 18 سال کے بچے کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ یہ تو ایڈلٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت ٹائم ہے سمجھنے کے لیے چیزیں. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں آپ کو کہ کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں پھر ایک دم سے نا ٹین ایج آ گئی اور آپ کی ساری چیزیں درم برہم ہو گئیں. یہ جو ہے نا یہ پروسیس ارلی ایج سے ہی ہوتا ہے. ارلی ایج میں کہتی ہوں کہ ٹائم ان کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، بچوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا سوائے آپ کی انڈیوائڈیڈ اٹینشن کے. وہ ٹھیک ہے خواہشیں اپنی جگہ ہوتی ہیں اور ہر پیرنٹ کوشش کرتا ہے، مگر یہ خواہشوں کا سلسلہ تو اتنا ان لمیٹڈ ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں ایسا نہیں، ایک ختم ہوتی ہے دوسری ختم ہوتی ہے، اور خواہشیں اور خواب اور یہ ساری چیزیں ہی آپ کو موٹیویشن بھی دیتی ہیں آگے بڑھنے کی. لیکن بچے جو ہم سے چاہتے ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ وقت چاہتے ہیں. اگر آپ نے ان کو شروع سے وقت دیا ہے نا تو وہ ٹین ایج میں بھی کہیں نہیں جائیں گے. اگر وہ آپ کے ٹین ایج تک اتنے اچھے دوست بن چکے ہیں کہ وہ اپنا آپ مسئلہ آپ ان کا سیف زون ہے. سیف زون کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہے وہ آپ سے کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں اور آپ کے پاس لے کر آ سکتے ہیں، تو وہ کہیں نہیں جائیں گے. ہاں جو بچہ خوف زدہ ہوتا ہے، جس بچے کے اندر فیئر ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے کیا اور پھر میری شامت آ جائے گی یا یہاں سے مجھے سلوشن نہیں ملنا، تو پھر وہ تلاش کرتا ہے ایوینیوز. پھر وہاں پہ دوست بھی آ سکتے ہیں، اچھے دوست بھی آ سکتے ہیں جو کہ قسمت ہے، برے دوست بھی آ سکتے ہیں، پیئر پریشر بھی آ سکتا ہے، بھٹک بھی سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ میری اور میرے ہسبینڈ کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے کہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم بات کرتے رہیں، ہر موضوع پہ بات کرتے رہیں. دیکھیں میں بچوں سے میں اب اپنے حلقے میں بھی کہتی ہوں یا ہماری کبھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اب ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے اگر کسی ایسے موضوع پہ بات کر رہا ہے جس پہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے تو اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اب ان کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے. ہمارا دور بہت مختلف تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے اگر ہم اس کو یہ گائیڈ کر دیں، یا ماں بیٹے سے کیسے بات کرے، یا باپ کس طرح سے وہ ہو، یا اس میں کوئی شرم کا پہلو ہے. تو وہ اب نا آپ دماغ سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ اب تو ایک ہتھیلی پہ سب کچھ آ گیا ہے. اب آپ کو اس کو اچھے برے کی تمیز دینا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو چھپائیں. تو یہاں بس کھل کے ہر موضوع پہ بات چیت کریں، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا میں یہاں پہ بھی سنتی ہوں وہی جو چل رہا ہے سلسلہ LGBT کا بھی ہے اور یہ بھی ہے. تو وہاں تو ہمیں اب بہت کانشیسلی ان کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان کا ذہن کلیئر ہو کہ اچھا صحیح ہے، مذہب اس بارے میں یہ کہتا ہے، کلچر ہمارے اس میں یہ کہتا ہے. میرے اپنے بچوں کے ساتھ کافی ڈسکشن کہہ لیجیے کہ بحث کہہ لیجیے، کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ دنیا میں براڈ اپ ہوئے ہیں اور انہوں نے مذہب بھی سیکھا ہے. تو کہیں واقعی وہ ہمیں لا کے پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کلچرل چیز ہے. اب ہم ماڈرن کلوتھنگ پہ بھی بات کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پھر جیسے اگر آپ نے چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا ہے تو وہ تو ٹائٹ ہے، تو پھر جینس پہ کیا مسئلہ ہے. تو ماڈرن کلوتھنگ ہے، اگر آپ نے ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہوڈی بھی پہنی جا سکتی ہے، ضروری تھوڑی کرتا ہی پہنے. تو یہ تو آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا جس میں ہم الجھ گئے ہیں اور جو اصل ہے اس سے نکل چکے ہیں. تو میں آپ کے سوال پہ دوبارہ آؤں گی کہ اگر آپ سیف زون ہے بچے کا، مجھے سیکھنے کا بہت ہوتا ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر
میرا بچہ کچھ سیکھنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے میں وہ چیز سیکھ لوں تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. اگر کوئی ایون کوئی بینڈ بھی نیا آ رہا ہے یا کوئی کسی کی ویڈیوز بھی نئی آنے والی ہیں یا کچھ ہے تو مجھے ہوتا ہے اچھا چلو ہم مل کے دیکھیں. موویز بھی ہیں تو مجھے ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ میرے ساتھ دیکھیں گے, یہ مووی دیکھیں گے, ہم اس کی ریٹنگ چیک کریں گے. اس طرح سے کبھی کبھی مجھے جو ہے مارول میں بہت انٹرسٹ نہیں تھا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ٹین ایجرس کا کتنا وہ چلا ہے, تو میں سو رہی ہوتی تھی لیکن میں دیکھ رہی ہوتی تھی, ان کو اچھا اماں ہمارے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں. تو یہ نا شروع سے ہوتا ہے, مطلب ٹین ایج کے اوپر ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. ہاں اگر تو شروع سے کام نہیں کیا نا تو آپ اچانک سے تو اس کے دوست نہیں بن سکتے. جب آپ نے شروع سے اس کی بات نہیں سنی ہے, اس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا, تو آپ اچانک کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے آپ کے پاس لائے گا. پہلے تو وہ بانڈ, ایک بڑی مزے کی میں بات بتاؤں, میں نے ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا بچوں کے اسکول میں ہی ہوا تھا, تو وہاں بلکہ ایک اسکالر تھے, انہوں نے کیا تھا, وہ یوتھ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے تھے. تو وہ یہ ایک دن کہنے لگے کہ بچوں کی رسپیکٹ کیسے گین کریں, خاص طور پہ جو تو ٹینز ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں. کہنے لگے آپ آبزرو کریں کہ وہ کون سا گیم کھیل رہا ہے. وہ گیم کھیل رہا ہے نا, اس کے سامنے آپ کو کچھ نہیں شو کرنا. اسکول جائے نا, اس گیم کو پریکٹس کریں, اتنی پریکٹس کریں اور پھر ایک دن اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ایسا آ رہا ہے یو ول گین آل ہز رسپیکٹ. تو ہمیں نا اپنی دلچسپیوں سے ہٹ کے ان کو بھی دیکھنا ہے اور ان کی دلچسپیوں میں اپنا انٹرسٹ رکھنا ہے, تاکہ جو ہے نا وہ پھر, ابھی چھوٹی سی ایک مثال ہے, فیس بک پہ آپ دیکھیں گے آپ کو 20-25 سال سے لے کے 80-90 سال تک کے لوگ ملیں گے, یوتھ نہیں ملے گا اس پہ. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں یہ تو بوڑھوں کی ایپ ہے, تو انسٹا پہ ہوتے ہیں, ٹک ٹاک اور ساری تو چیزیں. اور ہم میں سے اکثر لوگ جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں, جو مجھ سے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے تو ہیں ہی, ان کو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ انسٹاگرام کیا. اور مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم بہت فاسٹ پیس اور جلدی جلدی یہ ہو, کمپیٹیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے. لیکن 5-6 سال جب وہ میرا بیٹا میرا خیال ہے 7th-8th میں آیا تھا, تو اس کو سمجھ آئی انسٹاگرام کی. تو میں نے کہا اس سے پہلے تو مجھے سیکھنا, مجھے پتہ تو چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے نا. تو اس وقت پھر میں ادھر آئی اور پھر میں نے اپنا انسٹاگرام. لیکن بہرحال یہ بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک ایپ آتی ہے, اس کے بعد دوسری ایپ آ جاتی ہے, آپ پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر آگے نکل جاتے ہیں. تو جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو اچھے برے کی تمیز سکھا دی جائے, ان کو بتا دیا جائے کہ ہاں یہ بھی ہے دنیا میں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, چوائس از یورس کہ تمہیں کہاں جانا ہے. اور اتنا اعتماد ہو کہ پلٹ کے یہیں آئے گا وہ آپ کے پاس. اچھا, آپ نے جس طرح ابھی اردو کی بات کی کہ اردو جب بچے وہاں پہ ہوتے ہیں اور سارے اردو جو ہے وہ ڈیلیور کرنی چاہیے اور آگے, اسی طرح ہماری ویلیوز ہیں, ہمارا ریلیجن ہے. ایک یہ نیریٹو ہے جو کہ بہت سالڈ نیریٹو ہے کہ جب آپ ابراڈ موو ہوتے ہیں تو آپ کی جو اگلی نسل ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہے, لیکن اس سے اگلی ہے شاید اس پر بھی آپ کا کچھ کنٹرول ہے, لیکن اس کے بعد تو نہ وہ پاکستانی رہی اور مسلمان بھی وہ اس وقت تک رہی یا اتنی رہی جتنی آپ نے ابھی جڑ ڈالی تھی. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا یہ کوئی پریشانی والے مسئلہ نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے سب؟ دیکھیے وہی بات ہے نا کہ ٹائم آپ کا اور آپ نے کیا دیا اور وہ جو دیا وہ کتنا آگے بڑھا. ٹھیک ہے. تو میں کچھ ابھی ایسے لوگوں سے بھی ملی کہ جن کے بچوں کی اب شادیاں ہوئی ہیں, مگر وہ ان کے بھی ماں باپ جو ہیں وہ پاکستان سے ہجرت کر کے گئے تھے, یعنی کہ والدہ وہاں کی براڈ اپ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اب ان کی شادی ہوئی ہے تو اب ان کے بچے ہونے جا رہے ہیں. تو لیکن ماشاء اللہ دے آر اسٹیبل, دے آر فائن, دے آر کنیکٹڈ. اب یہ کنیکشن بھی ایک کانشیس ذمہ داری ہے. بچپن سے مسجد سے کنیکٹ رہے ہیں ہم لوگ کہ جمعے کو تو جاتے ہی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دن میں ہوتا ہے کہ 1 نماز 2 نمازیں, مغرب عموماً ظاہر ورک پلیس سے واپس آتے ہیں تو 6-7 بجے. رمضان ہمارے یہاں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں. صحیح ہے. میں پہلے جب میں گئی تھی تو میں بہت مس کرتی تھی کہ یہ رونق, یہ بازار, یہ کھانے, یہ وہ. اب تو پاکستانیوں کے محلے بن گئے وہاں پہ اور سب چیزیں, وہاں پہ سب کچھ ہے. مگر مزے کی بات یہ کہ وہاں پہ کچھ لوگ بڑے رسان سے آپ کی افطاری کی دعوت بھی رد کر دیتے ہیں کہ ہمارے نا روزے میں ٹائمنگ بہت ٹف ہو جاتی ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے, کیونکہ اب بھی وہ گرمیوں میں
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 9 ساڑھے 9 بجے روزہ کھل رہا ہے, پھر تراویح کے لیے جانا ہے, تو اس وقت پھر جانا آنا کسی کے یہاں مشکل ہوتا ہے. تو اور اس وقت تو نہیں تھا کہ سحریاں ہو رہی ہیں یا افطاریاں ہو رہی ہیں, اب ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا. تو اس کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارا زیادہ ٹائم عبادت میں یا مسجد میں یا اس طرح سے گزرتا ہے کہ آپ نے, اور بچے سارے کام بھی اسی میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساکر بھی کھیل رہے ہیں. اب 16 گھنٹے 18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا ہے, لیکن سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایون ان کا امتحان زیادہ ہو جاتا ہے, وہ اپنے کلاس میٹس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بٹ یہ ایک بڑی نعمت ہے, خاص طور پہ میں کہوں کہ اونٹاریو کے ان شہروں میں جہاں پہ اب بہت زیادہ مسلمان ہیں, ٹورنٹو, مسیساگا, ملٹن, کہ اسکولوں میں آپ کے پریئر رومس بنے ہوئے, آپ کا جمعے کی نماز ہوتی ہے. میرا بیٹا ایون وہ کیتھولک اسکول جاتا تھا, مگر وہاں جمعہ پڑھتے ہیں. اب وہ یونیورسٹی جاتا ہے تو یونیورسٹی میں بھی پریئر روم بہت بڑا سارا بنا ہوا ہے, اور وہ وہاں پہ نماز ہوتی ہے تو وہ پڑھتے ہیں. تو یہ جو ایک آسانی ہے یہ موجود ہے. اب یہی ہے کہ اگر تو آپ اس کو نہیں ریمائنڈ کرائیں گے یا وہ گھر میں نہیں دیکھے گا کرتا ہوا, تو وہ اسکول میں بھی کیوں ایفرٹ کرے گا. لیکن اگر وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے, اور کمیونٹی کا بہت, میرے ہسبینڈ کی وہاں بہت فیملی ہے, ایون ہم لوگ اب اس طرح کی سیٹنگ ہو گئی ہے کہ میرے 2 برادر ان لا 3 جو ہیں وہ ایک ہی اسٹریٹ پہ رہتے ہیں. تو پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ان کا گروپ بنا ہوا ہے, واٹس ایپ گروپ, کہتے ہیں مغرب پڑھنے جا رہے ہیں, کون کون جا رہا ہے, ایک گاڑی جا رہی ہے, سب چلے گئے. تو اب آس پاس والوں کا نا ایڈوانٹیج لینا بہت ضروری ہے. رشتہ دار جو ہے نا وہ ہمارے یہاں بڑی نگیٹو لی جاتی ہے, خاص طور پہ سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو وہ ایون جب میں یہاں منہ بول رہی تھی تو مجھ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے او اتنے قریب سسرال کے یہ وہ, تو میں کہتی تھی کہ یہ تو بچوں کے لیے ایک بہت انسٹیٹیوٹ کی سی حیثیت رکھتے ہیں. ان کے جو بڑے کزنز ہیں, خاص طور پہ اگر وہ اچھی اس میں چل رہے ہوں تو وہ ان کو دیکھتے ہیں, ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو اب یہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کبھی کبھی, لیکن اس کو ہوتا ہے اچھا وہ فلاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے, میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں. تو اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, اگر آپ ان پہ فوکس رکھیں گے تو اب اگلی نسلوں کا تو نہیں پتہ, اور وہ پاکستان میں بھی نہیں پتہ. ٹھیک ہے نا, اگر آپ مسلمان ہیں لیکن آپ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو نہیں پتہ کہ کیا ہونا ہے آگے جا کے. تو اب ہم اپنا کام کر جائیں گے انشاءاللہ, وہ اپنا کام کر جائیں گے, آگے اللہ تعالیٰ ان کو وہ رکھے. ایک تو آپ نے فیملیز کی بات کی, یا آپ کی اپنی بہت بڑا رول ہے, لیکن وہاں پہ کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا وہاں پہ ایسے گروپس ہیں جو کہ آپ ریکمینڈ کریں کہ اچھا جو یہاں سے لوگ کینیڈا موو ہو رہے ہیں یا US موو ہو رہے ہیں اس طرح کی, تو وہاں پہ ان لوگوں سے آپ جڑ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ؟ بہت ہیں, بے تحاشا ہیں, کیونکہ ہماری جو وہاں مسجدیں ہوتی ہیں نا, وہ صرف مسجدیں نہیں ہوتی ہیں, کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے, وہ ایک کمیونٹی سینٹر, اسلامک سینٹر ہوتے ہیں. وہاں پہ بچوں کے پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, یوتھ کے پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کوئی پاکستان سے جاتا ہے تو اس کے بھی ہوتا ہے. امریکہ سے اسکالرز آ رہے ہیں تو ان کی بھی نشست ہو رہی ہے. ایون لوگوں کے لیے اردو میں تفسیر کے پروگرام بھی ہیں, انگلش میں تفسیر کے پروگرامز بھی ہیں. اب وہی بات ہے نا یہاں پہ بھی کہ کانشیس ایفرٹ آ جاتی ہے نا کہ آپ کتنا لے کے جاتے ہیں, یہاں پر نہیں کرا پاتے, وہاں پر یہاں کی فیملیز اس کو کہتی ہیں فار گرانٹیڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ جمعہ بھی نا, کہ جمعہ بھی فار گرانٹیڈ ہے کہ یار ٹھیک ہے, ایک ہے تو ہے کرنا ہے نا, لیکن وہاں پہ شاید یہ چیز ہے. تو آرگنائزیشنز کوئی ایسی وہاں پہ, سوری میں ہاں نہیں بہت ساری ہیں, جیسے اکنا ہے, اسنا ہے, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ, اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے. اس کے علاوہ ایون جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا, ہاں MMC ہماری طرف ہے ملٹن کی کمیونٹی میں, تو آپ کو ان ایریاز میں تو ہر جگہ مسجدیں بہت فعال ہیں, اور ان میں یوتھ کے بہت پروگرامز ہوتے ہیں. ایون یہی نہیں کہ وہ بالکل ایک کہیں کہ بس آپ نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں. کوئی ایسا میچ آنا ہوتا ہے, سپر بول آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اسکریننگ کرتے ہیں کہ بچے آئیں, اب عشاء پڑھیں گے, اس کے بعد ہم یہ میچ دیں گے, مغرب کے بعد یہاں پہ اسکریننگ ہو رہی ہے, بچے جمع ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو وہ ایک ان کی جو ہے تفریح بھی ہوتی ہے. آپ ایون تراویح پڑھنے جاتے ہیں, چلو ٹھیک ہے, بچے نے 8 پڑھ لی, 10 پڑھ لی, جتنا آپ کا ہے, اس کے بعد باہر باسکٹ بال کھیل لے, بچوں کے ساتھ منگل کر لے. تو اس طرح سے تو یہ ساری چیزیں نا بڑا فرق پڑتا ہے. پھر آپ جتنا کنیکٹڈ رہیں گے, آپ کے بچے بھی کنیکٹڈ رہیں گے کلچر سے. اس سے اب تھوڑا سا میں ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یو بینگ اے فیمیل اینڈ پریزنس آن سوشل میڈیا, بہت چیلنجز ہوتے ہیں. جی,
کبھی کوئی آپ کو لگا ہو کہ یار یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اس میں احتیاط کرنی چاہیے؟ جی کیونکہ سوشل میڈیا پر نا دیر آر نو لمٹس ایون فار دا میلز اینڈ فار دا فیمیلز ایز ویل. ٹھیک ہے, تو آپ نے کہاں تک سمجھیں کہ سوشل میڈیا ریلیشن شپس کو رکھنا ہے یا سمجھیں کہ انٹریکشنس کو رکھنا ہے, اور کہاں پر آپ کی ریڈ لائن ہے کہ نہیں سوری اس سے زیادہ جو ہے نا وہ چیز گڑبڑ کی طرف جا رہی ہے؟ کیا کوئی ایسی کوئی ٹپ یا کوئی ایسا ایکسپیرینس جو کہ آپ ایسی سمجھیں کہ ٹین ایج لڑکیوں کو یا اس طرح کی جو ابھی اس فیز کے اندر ہیں ان کو دینا چاہیں؟ ٹپ تو میں خیر کیا بتاؤں, لیکن ہاں جہاں تک چیلنجز کا ہے تو بینگ اے فیمیل واقعی میں ابھی یہ ہوتا ہے کہ جب میں بھی شروع کر رہی تھی تو سب سے جو ایک بہت کامن سا وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے الٹا سیدھا کچھ آگے لکھ دیا, کسی نے کچھ الٹا سیدھا آپ کو بھیج دیا. تو لیکن آپ جب اس میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا وہ بیچارے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں, یا تو دماغی طور پہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا کہ کب میں حج پہ جا رہی تھی اور میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کی تھی, تو اس میں بھی کوئی آ کے اگر الٹا سیدھا کچھ لکھ رہا ہے, آئی لو یو لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے, تو اب آپ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, چھوڑ رہے. اور ایک خاتون ہے جو حجاب میں ہے, حج کی بات کری ہیں اس پہ بھی, تو وہ تو ایک وہ ان کو پھر آپ کاؤنٹ ہی نہ کریں نا, وہ تو ایک عجیب, ان کا کچھ نہیں ہے, ان کی کاف ہے بس, یہ سمجھ لیں. کیونکہ اب دیکھیں نا, اب جو ابھی بھی میں آئی ہوں تو مجھ سے ایک دو بچیاں ملی, انہوں نے کہا میں نے آپ کی وہ فلاں پیرنٹنگ ویڈیو دیکھی تھی اور مجھے ضد کے بارے میں جیسے آپ نے بات کی تھی اور یہ کی تھی تو وہ بڑا اچھا آپ نے کیا تھا, تو میں آپ کی نا اس سے ریلیٹڈ تو مجھے بڑا اچھا لگا. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ جو ان فضولیات کی وجہ سے میں ایسے لوگوں کا راستہ کیوں روکوں نا, جو ایک سے دو چیزیں سیکھ رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو تحریریں پڑھ کر آتے ہیں کہ نہیں فلاں میں نا آپ نے یہ والی بات کی تھی نا, اس سے مجھے یہ اس چیز کا ہوا. تو پھر میں کہتی ہوں کہ یہ سب بیکار ہے. اور پھر وہ یہ کہ کوئی کچھ سوچ رہا ہے تو کہہ رہا ہے, تو اس میں اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا, وہ اس کا دماغی وہ ہے. اور میں بہت انٹروورٹ تھی, ابھی بھی ہوں, لگتا نہیں ہے, لیکن ہاں پھر میرے ہسبینڈ نے کافی اس وقت کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں. میرے بھائی اصل میں وہ تو ایڈورٹیزمنٹ میں کافی عرصے سے ہیں, تو ہی واز ون آف دا تھنگ, کیونکہ سب سے پہلے آپ کو کوئی ڈر آتا ہے نا, وہی ڈر آتا ہے کہ کسی نے کچھ لکھ دیا کہ پھر کیا ہوگا, کسی نے کچھ کر دیا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کی وجہ سے آپ اپنی یہ جو آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی ان کی کاف ہے, ہاں یہ کیا ہے, یہ ذرا اس کا, کیونکہ شاید کراچی والے ہم تو سمجھ لیں, لیکن ذرا تھوڑا سا بتائیں. یہ اصل میں نے نا ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں نا. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی آپ سے کوئی بات نیگیٹو کہہ جاتے ہیں یا کر دی انہوں نے نا, نہیں تھی انٹینشن. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نا بالکل وہ بار عادت یا کہ وہ ڈیڈ ٹارگیٹ یو. اور وہ رشتے جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ پھر کیا کریں, اب کوئی کسی کے ساتھ مستقل رہ رہے ہیں, کوئی رشتہ اس طرح کا ہے, تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو ان کو میں نے یہ اس طرح سے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو جو لوگ آپ کے پیشن میں, آپ کے راستے میں, آپ کی روزمرہ زندگی میں آپ کو ذہنی طور پہ بار بار تنگ کر رہے ہیں, ان کی نا آپ کاف سے رکھ لیں. کاف سے رکھ لیتے ہیں نا, تو جیسے بچپن میں ہم کھیل کھیلتے تھے, اونچ نیچ کھیل رہے ہیں, کھو کھیل رہے ہیں, تو وہ جو پلیئر کاف سے ہے نا, وہ کوئی بھی لائن کراس کر رہا ہے, کہیں پہ بھی آ رہا ہے, چھوٹے بچوں کو جس طرح کرتے ہیں یار بھائی تم اونچ ہے تو اونچ پہ چڑھ گیا, آؤٹ بھی ہو گیا تو نہیں آؤٹ ہوا نا. جب آپ, اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا فوکس ان پہ سے ہٹ جائے گا. صحیح ہے. اس کی تو اہمیت ہے ہی نہیں. جب اس کی اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ مجھے بودر ہی نہیں کرے گا. ہم اپنی زندگی میں سوار نہیں کریں, بس سوار نہیں, انہی لوگوں کا خیال کرتے ہیں نا, انہی لوگوں کی بات پہ دھیان دیتے ہیں جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو کاف والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی تو اہمیت ختم ہو گئی, ان کی تو ہے ہی نہیں. تو جب ان کی آپ کریں گے نا کہ یہ, اور ہر ایک کی زندگی میں ایسے کریکٹر ہوتا ہے, میری اس میں بھی تھے. اور جب آپ کی ایج کم ہوتی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے, چاہے وہ ورک پلیس ہو, چاہے وہ خاندان ہو, ان لاز ہوتے ہیں بہت سارے, تو ہمیشہ کہیں سے ایک تنقید آ رہی ہوتی ہے نا. آپ کتنا ہی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں, وہ کوئی نہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں کہ پھر آپ
اور پھر جب عمر کم ہوتی ہے, تجربہ کم ہوتا ہے نا, تو آپ پھر اس کو دل پہ لیتے ہیں, پھر کئی دن تک وہ سوار رہتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. جو آپ نے اچھا دیکھیں, ذہنی سکون جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ مینٹلی پیسفل ہوتے ہیں نا تو آپ کے کام کی جو کہنا چاہیے ایفیشنسی ہے وہ 100 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے, 100% سے. لیکن اگر آپ مینٹلی ان چیزوں کی وجہ سے ڈسٹریکٹ یا ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کا جو پیشن ہے نا, وہ کیا کہنا چاہیے, پروڈکٹیوٹی ہے, وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, زیرو پہ. تو جب تک آپ اپنے ذہن میں یہ باؤنڈریز نہیں بنائیں گے کہ مجھے کس کو اہمیت دینی ہے, کس کو نہیں دینی ہے, ایک دفعہ اگر آپ سوچ لیں گے یہ تو ہے ہی, اب اس کا تو اس کو لسٹ میں یہ کافی ہے, تو پھر جو ہے نا خود بخود آپ توجہ ہی نہیں دیں گے, آپ کا فوکس شفٹ ہو جائے گا. جب آپ کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے پھر کمال ہو جاتے ہیں, کیونکہ پھر آپ پازیٹیوٹی پہ فوکس کرتے ہیں, آپ اپنے بڑھتے رہتے ہیں. اور پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ریگارڈ دینے لگتے ہیں. اب پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, تو یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے. میں ان سے کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, کوئی ٹاکسک ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے نا, آپ چھوڑ دیں بس. آپ کو سوچنا ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں, صحیح, تو پھر وہ جو بھی کہتے رہیں, تو یہ ہے بس کاف. ایسی لڑکیاں یا ایسی جنٹری جو کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ان ہونا چاہ رہی ہے اور اس کے پاس یہ سارے مسئلے ہیں کہ بھائی میں آؤں یا نہ آؤں اور یہ پرابلم ہے, کیا ٹپس ہیں ان کے لیے؟ ضرور آئیں, ٹھیک ہے, ضرور آئیں, اپنا پیشن فالو کریں. آپ کے پاس کوئی اچھی بات کہنے کو ہے تو ضرور کہیں, ضرور بتائیں, ضرور لکھیں. اور اپنے قریب ترین لوگوں کو آپ اعتماد میں لے لیجیے بالکل, اور ان کی سپورٹ ہونا ضروری ہے. اور اگر ان کو تھوڑا سا لگتا ہے یا وہ جھجکتے ہیں تو ان سے بات کریں, ان کو سمجھائیں کہ نہیں, وہی نہ, کوئی اگر کوئی اور کچھ سوچ رہا ہے یا کوئی اور کچھ کہہ رہا ہے تو وہ اس کا مسئلہ ہے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہاں آئیں تو کوئی پروڈکٹیو بات لے کر آئیں, کیونکہ ہمارے پاس ٹک ٹاکر بہت ہیں, ہمارے پاس ایسی ویڈیو بنانے والے بہت ہیں. کوئی ایک ڈائلاگ بول جائے گا یا اس پہ اپنا چہرہ دکھا دے گا, یا یہ کہ وہ دوپٹہ گھما دے گا. یہ ان چیزوں سے کسی کو کیا حاصل ہو رہا ہے, ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی نا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے یہ تو, یعنی کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی نا کہ آپ کچھ سن رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو اس پہ کچھ ہنسی آ رہی ہے, خوشی مل رہی ہے, تو وہ بھی نہیں ہے. تو ہاں یہ چیزیں جو ہے نا اس سے ہٹ کے کچھ لے کر آئیے, بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہر ایج کے, ہر اسٹیج کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں, جو آپ کی فیلڈ ہے, اس کے بہت مسائل ہوتے ہیں. میں تو کوکنگ کرنے والوں کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا اچھا پکانا آتا ہے تو وائی ناٹ, آپ آئیے, کروائیے. اور اگر آپ کو سامنے آنے میں جھجک ہے تو سامنے نہ آئیے, پیچھے سے کیجیے. لیکن یہ کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو کریں, کیوں نہیں کریں. اور جہاں تک ان چیزوں سے ڈرنے کی بات ہے تو سیڈلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے نا یہ جو کتاب لکھی ہے اس سے پہلے میں نے سب سے پہلے یہ جو بلاگ تھا نا, اس میں آپ پڑھیں گے او کینیڈا ہم سب کی کہانی, وہ میں نے انگلش میں لکھا تھا وہ بلاگ نا. اور اس میں میں نے ایک تصویر اپنی لگائی تھی جس میں میپل یہ کلر آ رہے تھے کینیڈا کے. تو میں نے وہ پہلی شروع کی پوسٹ تھی, تو وہ میں نے نئی تھی میں فیس بک, میں نے اس کو بوسٹ کر دیا. اب مجھے نہیں پتہ چلتا کہ فیس بک کہاں لے جا کے اس کو وہ کرتا ہے, لیکن ہاں میں نے پاکستانی آڈینس رکھی تھی. تو وہ گئی ہے, تو وہ پڑھا تو چند لوگوں نے ہوگا, لیکن اس کے اوپر جو کامنٹ آئے تو اس سے میں پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہے, یعنی پڑھیں تو. لیکن وہی چیز میں نے جب امریکہ کینیڈا میں پوسٹ کی ہے, وہاں سے سارے کے سارے پڑھ کے کامنٹ آ رہے تھے, پروڈکٹیو کامنٹ آ رہے تھے. تو یہ ایک بڑی سیڈ سی بات ہے جو کہ ہے, اور اس کو ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن لوگوں کی ذہن سازی جب بھی ہوگی جب ہم ان کو بتائیں گے. کچھ لوگ, میں کہہ رہی ہوں نا, وہ بیچارے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم صحیح کر رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہاں ہم بولیں گے, لکھیں گے تو وہ بات پہنچے گی, تو ظاہر ہے وہ ایک کو پہنچے, ایک آدمی بھی سیکھ لے تو آپ کا کام ہو گیا. تو ضرور پرسو کریں اپنے پیشن کو, لیکن ہاں پہلے اپنے آپ کو دریافت کریں کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اچھا, آپ کی ماشاء اللہ جتنی سمجھنے کے باتیں سب سے اتفاق اور بہت زبردست. آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی ایسا کریکٹر بننے میں, اور آپ کی ماشاء اللہ آپ لوگ سنتے بھی ہیں بات, آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا کراچی میں یا پاکستان میں,
فیملی تھی, دوست احباب تھے, رشتہ دار تھے, اساتذہ تھے, کوئی انسٹیٹیوٹ تھا, کوئی آرگنائزیشن تھی؟ کس طرح آپ نے ماشاء اللہ اس چیز کو اچیو کیا؟ سب تھے, تھوڑے تھوڑے تھے. ظاہر ہے پہلے میری والدہ تھیں, وہ ہمیں لے کے جاتی تھیں, اردو بازار کہانیوں کی کتابیں دلواتی تھیں, ہم بڑے خوش خوش آتے تھے, پڑھتے تھے. ہماری چھٹیاں پڑھنے پڑھانے میں ہی گزرتی تھیں. پھر کچھ اسکول میں بھی ٹیچر اچھے ملے, وہاں پہ ہی پہلی دفعہ سمجھے بیت بازی کا ہم نے کیا سارا. پھر وہاں سے نکلے تو کالج, میرا DHA ڈگری کالج سے میں نے کیا تھا انٹر, تو وہاں پہ ہم نے ڈبیٹس دیکھی, تو ہمیں بڑا اس میں, کیونکہ وہ بہت اچھا وہاں پہ پلیٹ فارم ہے تھا وہاں پہ, اور اب بھی میرا خیال ہوتا ہوگا. تو وہاں پہ پھر جب یونیورسٹی آئے نا ہم, تو وہاں کا ایکسپوجر بہت اچھا تھا. وہاں پہ پھر جہاں جہاں ان کی طرف سے نمائندگی کی, اس میں ٹی وی اسٹیشنز جانے کا بھی موقع ملا. فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں جو ہے وہ وہاں 3 روزہ انہوں نے رکھا تھا, اس میں مشاعرہ تھا, کوئز تھا, تو اس میں ہماری پوری ٹیم گئی تھی کراچی سے. تو اٹ واز اے ویری ہیوج ایکسپیرینس. ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, اور سیڈلی PIA سے ہم گئے تھے, تو اس وقت بہت بڑی بات تھی. ارلی 2000 کی بات کر رہی ہوں میں. PIA کا ٹکٹ اس وقت سب سے مہنگا ٹکٹ تھا آل ایئر لائنس کے مقابلے میں, اور PIA سب سے اچھی ایئر لائن مانی جاتی تھی. ابھی تو کسی زمانے میں ایسا بھی تھا, اتنی پرانی بات نہیں ہے, لیکن وہ ایک بڑی بات تھی. یہ لیکن اب آپ اور ہم مان لیں کہ ہم پرانے لوگ بھی ہو گئے. صحیح بات ہے, چلے مان بہت ساری لیتے چیزیں ہوتی ہیں جس میں لگتا ہے ہم نے ہاں ابھی لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہے, لیکن بہرحال ہاں کہہ سکتے ہیں کہ پرانی بات ہو گئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اس کو یونیورسٹی جو ہے وہ ٹکٹ دے کے بھیج رہی ہے, اور وہ PIA کا ٹکٹ دے کے بھیج رہی ہے. تو اب بہت افسوس ہوتا ہے بہرحال ایئر لائن کو دیکھ کے. لیکن یہ ساری جو چیزیں تھیں نا, پھر وہاں سے ہی پھر یہ ہوا کہ مضمون نگاری کے ہو رہے ہیں, اور وہیں ہمارے ٹیچر تھے, اقبال رضوی صاحب تھے, زمان صاحب تھے, ان کا تو اب انتقال ہو گیا, میڈم فریال تھیں. یہ سب لوگ بھی کافی جو ہے نا پھر کرتے تھے کہ کہیں جانا ہے کچھ ہے. حالانکہ انجینئرنگ کی پڑھائی بہت ٹف ہوتی تھی, کبھی پروجیکٹس ہو رہے ہیں, امتحان ہو رہے ہیں, لیکن وہاں سے اچھا کانفیڈینس ملا. وہاں ہم نے لٹریری فورم بھی بنایا, اس سے پہلے نہیں تھا. اس کے بعد میری جو ہے ڈگری کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں وہاں موو ہو گئی تھی. تو پھر جو ہے وہ, کیونکہ میری جو والدہ تھیں وہ سنگل مدر تھیں, تو ایک جو ایلیمنٹ تھا نا وہ ان کے اندر فیئر کا بہت تھا, ابھی بھی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے, کہیں جا رہے ہیں تو اس میں وہ فکر کر رہی ہیں. ابھی بھی وہ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہیں, ہم نکلتے ہیں تو وہ جو تھا نا اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیتے تھے. لیکن ہاں میں یہ کہوں گی کہ کینیڈا کی سوسائٹی اس لحاظ سے خواتین کے لیے بہت اچھی ہے کہ ہم ڈرائیو کریں, باہر جائیں, رات کو 1 بجے آئیں, 2 بجے آئیں, کہیں سے آ رہے ہیں, تو وہ خوف نہیں ہے. وہ رولز, ریگولیشنز, قانون ایسے ہیں. پھر ظاہر ہے آپ کے پارٹنر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. میں اس بات کو بہت زیادہ, کیونکہ میں واقعی میں بہت انٹروورٹ تھی کہ میں اندر کروں, میں سامنے نہ ہوں, میں لکھ لوں پیچھے سے, مجھے یہ نہ. لیکن ہاں میں سوشل میڈیا پہ آنے کی میں بات کر رہی ہوں, تو ہی پوسٹ می کہ نہیں اٹس اوکے, ہم ہیں, ہمیں پتہ ہے, تو یوں کر کے. تو وہ ایک واقعی میں نے اس میں انتصاب میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے اونچا اڑنے میں مدد دی. تو ہی از دا مین ریئلی. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اپنی اس کے یا زندگی میں آنے والے لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے ایسے ہی ہو, تاکہ جو ہے نا کوئی اور آ کے اس طرح سے, جس طرح میرے پروگرام میں وہ خاتون آئی تھیں, کہ وہ نہ روئے کہ بھئی مجھے اتنے شوق تھے, میں اتنا. اور ابھی بھی بہت لوگ ہیں سیڈلی ابھی بھی بہت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے نہیں دیا جاتا, یا بس اس لیے کیونکہ ہمیں پسند نہیں ہے, کوئی اور وجہ نہیں, بس ہمیں پسند نہیں ہے. تو دس از سیڈ. یہ تھوڑا سا نا چینج آنے کی ضرورت ہے. اور آپ اپنے ماؤں کو, تو چلے مائیں تو بڑی ہوتی ہیں, لیکن بہنیں, بیوی, بیٹیوں کو امپاور کریں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی نسلیں کیسے رائز اینڈ شائن کرتی ہیں. صحیح, بہت شکریہ. بس میرے سوال کے اندر جو آپ نے جواب دیا نا, وہی سمجھیں کہ پرپز بھی تھا کہ بہت کسی کی بھی کریکٹر بلڈنگ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوتی, بلکہ وہ تجربات ہوتے ہیں پیرنٹس کے, فیملی کے, دوستوں کے, بڑوں کے, اساتذہ کے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے بات کرنا, کیونکہ اب جو جنریشن ہے نا وہ
شاید اس کو بہت شارٹ کٹس چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, سب سے ہٹ کے بس آگے چلنا ہے, مجھے کسی ٹیچر کی, مجھے کسی آرگنائزیشن کی, والدین کی, بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے, میں سب کچھ خود کر سکتا ہوں. تو یہ ایلیمنٹ کم کرنے کے لیے شاید آپ کی گائیڈنس بہت ضروری ہوگی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا اور آپ کا تحفہ بھی ہم قبول کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھی, آپ پڑھیے گا میں انشاءاللہ اور اس پھر کا مطالعہ کروں گا. اور آپ لوگ بھی اس بک سے بھی فائدہ اٹھائیں, اور جو بھی تجربات یہاں پہ شیئر ہوئے انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور کر دیجیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.